هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه بحث لأنه إن أراد بالأمور الموهومة ما لا يكون موجودا في نفس الأمر ويخترعه الوهم فلا نسلم ولا نسلمني بلکہ فلا نسلم اور یہ جزا ہے. فلا نسلم ابتناء الرياضي عليها إلا شك أن الكرة إذا تحركت على مركزها فلا بد أن يفرز فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا وهما القطبان وأن يفرز بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط وتكون الحركة عليها سريعة وهي المنطقة وأن يفرز عن جنبيها دوائر صغار متوازية لها تكون الحركة عليها بطيئة بالقياس إليها بطوءا متفاوتا جدا فما هو أقرب إلى القطب يكون أبطأ مما هو أقرب إلى المنطقة فهذه وأمثالها وإن لم تكن موجودة في الخارج لكنها أمور موهومة متخيلة تخيلا صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر كما يشهد به الفطرة السليمة وليست مما يخترعه الوهم كأنياب الأغوال. وفيه بحث اور اس میں بحث ہے. لأنه إن أراد بالأمور الموهومة ما لا يكون موجودا في نفس الأمر ويخترعه الوهم، اس لیے کہ اگر معترض نے امور موہومہ سے مراد وہ امور لیے ہیں جو نفس الامر میں موجود نہیں ہوتے اور ان کو وہم گھڑ لیتا ہے، فلا نسلم ابتناء الریاضی علیہا، تو علم ریاضی کا ایسے امور پر موقوف ہونا ہمیں تسلیم نہیں. الا شک ان الکرة اذا تحرکت على مرکزها فلا بد ان يفرز فيها نقطتان لا حرکة لهما اصلا، اس لیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کورہ اپنے مرکز پر حرکت کرے تو ضروری ہے کہ اس میں دو نقطے ایسے فرض کیے جائیں جن کو بالکل حرکت نہ ہو. وہما القطبان، اور وہ دونوں نقطے قطبین کہلاتے ہیں. وَأَن يُفْرَزَ بَيْنَهُمَا دَائِرَةٌ عَظِيمَةٌ فِي حَاقِّ الْوَسَطِ وَتَكُونُ الْحَرَكَةُ عَلَيْهَا سَرِيعَةً وَهِيَ الْمِنطَقَةُ، اور ان دو نقطوں کے درمیان ایک بڑا دائرہ بالکل بیچ میں فرض کیا جائے اور اس پر حرکت سریعہ ہو، اور وہ منطقہ ہے. وَأَن يُفْرَزَ عَن جَنبَيْهَا دَوَائِرُ صِغَارٌ مُتَوَازِيَةٌ لَهَا وَتَكُونُ الْحَرَكَةُ عَلَيْهَا بَطِيئَةً بِالْقِيَاسِ إِلَيْهَا بُطُوءًا مُتَفَاوِتًا جِدًّا، اور اس منطقہ کے برابر میں چھوٹے چھوٹے دائرے فرض کیے جائیں جو منطقہ کے مقابل ہوں. ان دائروں کی حرکت منطقہ کی طرف قیاس کرتے ہوئے کافی تفاوت کے ساتھ ہلکی ہو. فما هو اقرب الى القطب يكون ابطأ مما هو اقرب من المنطقة، کہہ رہے ہیں جو دائرہ قطب کے زیادہ قریب ہے وہ اس دائرے سے زیادہ ہلکی حرکت والا ہو جو منطقہ کے زیادہ قریب ہے. فهذه وأمثالها وإن لم تكن موجودة في الخارج لكنها أمور موهومة متخيلة تخيلا صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر. تو یہ امور اور ان جیسی چیزیں اگرچہ خارج موجود نہیں ہیں لیکن یہ ایسے امور موہومہ ہیں جو تخیل صحیح کے طور پر خیال میں آتے ہیں جو نفس الامر کے مطابق ہیں.
کما تشہد بہ الفطرۃ السلیمۃ، جیسا کہ طبیعت سلیمہ اس کی شہادت دیتی ہے۔ ولیست مما یخترعہ الوہم کانیاب الاغوال، اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کو وہم گھر لیٹا ہے، جیسے بھوت اور چڑیلوں کے دانت۔ ماقبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں حکمت ریاضیہ کو نہیں بیان کیا، اور اس کی وجہ بیان کی گئی تھی کہ حکمت ریاضیہ کے اکثر جو مسائل ہیں وہ امور موہومہ پر موقوف ہوتے ہیں۔ اس پر ایک اعتراض کیا گیا اور مصنف نے اس کا جواب دیا ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ حکمت ریاضیہ کے اکثر مسائل امور موہومہ پر موقوف ہوتے ہیں، تو اس میں جو امور موہومہ ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ امور موہومہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو امور موہومہ وہ ہیں جو محض خیالی اور وہم کے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نفس الامر اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسرے امور موہومہ ہوتے ہیں جو خارج میں تو موجود نہیں ہوتے، البتہ موہومہ ہونے کے باوجود نفس الامر اور واقع کے مطابق ہوتے ہیں، محض خیالی نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کی مراد قسم اول ہے تو ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ حکمت ریاضیہ کی بنیاد ایسے امور محضہ پر ہوتی ہے، کیونکہ حکمت ریاضیہ میں تو دوائر فلکیہ وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، اور یہ ایسے امور موہومہ ہیں جو نفس الامر کے مطابق ہیں۔ اچھا، دوائر فلکیہ وہ دائرے ہیں جو فلک کے اپنے مرکز پر حرکت کرتے ہوئے اس میں فرض کیے جاتے ہیں، جن میں سے بیچ کا دائرہ جو بڑا ہوتا ہے وہ منطقہ کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں طرف چھوٹے بڑے دائروں کو دوائر صغار کہا جاتا ہے۔ اور فلک کے دونوں جانب یعنی جانب جنوب اور جانب شمال میں دو ساکن نقطے متصور ہوتے ہیں، اور ان کو اصطلاح میں قطبین یا قطبین ساکنین کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قطب جنوبی اور دوسرا ہوتا ہے قطب شمالی۔ اچھا، اس کو آپ عملی طور پر محسوس کر سکتے ہیں، اور عملی طور پر اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کو ایک سیٹ اپ بنانا پڑے گا۔ آپ ایسا کیجئے کہ دو لکڑیاں لے لیجئے اور ان کو زمین پر نصب کر دیجئے، اور ان کے اوپری حصے میں دو سوئیاں لگا کر ان کے درمیان ایک گیند کو پھنسا دیجئے، اور گیند کے اوپر کسی ایک جانب سیاہی وغیرہ سے برابر نقطوں کی شکل میں نشان لگا دیجئے۔ اب اس کے بعد آپ گیند کو تیزی کے ساتھ گھمائیے، اس طرح کہ وہ اپنے مرکز پر دو سوئیوں کے ساتھ نوکوں پر گھومتی رہے۔ تو گیند کے گھومنے کے وقت اس پر لگے ہوئے نقطے سے دائرے پیدا ہوں گے۔ جو نقطہ بالکل بیچ میں لگایا تھا اس سے بڑا دائرہ پیدا ہوگا، کیونکہ گیند کی مقدار اور مسافت بالکل وسط میں زیادہ ہے۔ اس بڑے دائرے کو اصطلاح کے اندر منطقہ کہا جاتا ہے، اور اس کے دونوں جانب جو نقطے لگائے گئے ہیں وہاں کی مسافت کم و بیش ہونے کے بقدر ان نقطوں سے چھوٹے بڑے دائرے پیدا ہوں گے، اور ان کو اصطلاح میں دوائر صغار کہا جاتا ہے۔ اور جس جگہ گیند میں سوئیوں کی نوکیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر دونوں جانب دو نقطے ایسے متصور ہوں گے جن میں بالکل حرکت نہیں ہوگی بلکہ ساکن ہوں گے، اس لیے کہ وہاں آ کر مسافت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ان دونوں نقطوں کو قطبین کہا جاتا ہے یا قطبین ساکنین بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو نقشہ ہے آپ کے سامنے ہے، اس نقشے کے اندر آپ غور کیجئے، اس کو آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر مدرسے کے اندر باقاعدہ بنا کر بھی
مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور یہاں جو ہم نے نقشہ پیش کیا ہے اس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ جو بڑا دائرہ ہے، یعنی جس کو منطقہ کہا گیا ہے، اس نقشے کے اندر دیکھیں، یہ جو منطقہ ہے جب حرکت ہوگی تو اس کی حرکت تیز ہوگی، اور جو دوائر صغار کی حرکتیں ہیں وہ برابر نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ تفاوت کے ساتھ منطقہ کی حرکت سے ہلکی ہوں گی۔ جو دائرہ قطب کے بالکل قریب ہے اس کی حرکت بہت ہلکی ہوگی، اور اس کے قریب جو اس سے کچھ بڑا دائرہ ہے اس کی حرکت پہلے دائرے سے تیز ہوگی، پھر اس کے قریب اس سے بڑے دائرے کی حرکت اور تیز ہو جائے گی، اس کے بعد جو سب سے بڑا دائرہ ہے یعنی منطقہ، اس کی حرکت سب سے تیز ہوگی۔ اب معترض یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی، ان کو آپ دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ اگرچہ مثال کے طور پہ دائرے ہیں اور قطبین ہیں، اگرچہ خارج میں موجود نہیں ہیں بلکہ موہوم ہیں، لیکن ایسے موہومہ اور متخیلہ ہیں کہ جن کا تخیل بالکل صحیح ہے اور نفس الامر کے مطابق ہے۔ فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ رکھنے والا شخص ان امور کی گواہی دے گا اور ان کو تسلیم کرے گا، اور یہ سب ایسے امور نہیں ہیں جو محض وہمی اور خیالی ہوتے ہیں، نفس الامر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر اور ہمارے علاقے کے اندر بھوتوں کے اور چڑیلوں کے تعلق سے جو وہمی تصورات ہوتے ہیں، یہ بھوت اور چڑیلوں کے دانت ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو کاٹ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں کاٹ کر، بچپن ہم سنتے ہیں۔ تو یہ سب جو امور ایسے ہیں، بھوت اور چڑیل کے دانت کا ہونا مثال کے طور پر، جو فرضی ہیں، وہمی ہیں، نفس الامر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو ابھی قطبین اور دوائر وغیرہ کی تفصیلات بیان کی ہیں، یہ سب امور اگرچہ موہوم تو ہیں لیکن فرضی نہیں ہیں،